اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کرونا وائرس میں جو چائنا کے بعد، بلکہ چائنا سے اب تو آگے چلے گئے ہیں اٹلی اور اسپین، اور امریکہ کے بعد جو زیادہ افیکٹو کنٹری ہیں وہ ہیں اٹلی اور اسپین۔ ایک قیامت کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اٹلی اور اسپین میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب حالات آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے ہیں۔ بہت ہی خوفناک صورتحال تھی۔ ہمارے ساتھ میاں آفتاب صاحب ہیں، انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے ہیں۔ وہ تو ہاسپٹل جاتے رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو سب سے پہلے جو افیکٹو ہونے والا شہر تھا ان کا شہر ہے وہ کرمونا میں میاں آفتاب صاحب رہتے ہیں۔ اور دوسرا جو اٹلی میں جو امیگریشن کے قوانین کے ماہر ہیں محمود اصغر چوش صاحب جو ہیں وہ 2003 سے سمندر پار پاکستانی اور جو پاکستانی امیگرینٹ ہیں اٹلی میں، ان کی قانونی معاونت کر رہے ہیں، اور وہ مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کی اٹلی کے جو امیگریشن کے قوانین ہیں ان پر پوری گرپ ہے۔ اور جو نیا آرڈیننس آیا ہے، جو نیا آرڈیننس نہیں، ساری قانون جو آیا ہے وہ باقاعدہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے، ان کے بارے میں ہم چودھری محمود اصغر چوش صاحب سے آگاہی حاصل کریں گے، اور چوش صاحب سے یہ بھی آگاہی حاصل کریں گے کہ کل لاک ڈاؤن میں نرمیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو نرمیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو پہلے مختصر وقت میں میاں صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے خوفناک مناظر تھے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے کرمونا اور بیرگامو میں دیکھے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو اجاز پیارا صاحب آپ کا شکریہ۔ چودھری محمود اصغر صاحب، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ اس ساری صورتحال میں جو جذبہ نے کردار ادا کیا ہے، میں بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں۔ پہلے تو میں آپ کی قیادت میں جو پاکستانیوں کی خدمت کی ہے آپ کے ادارے نے، میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا، اور پاکستانی کمیونٹی اٹلی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا، جب فروری کے اینڈ میں کرونا وائرس سپریڈ ہوا تو اس وقت سے مزید تقریباً 2 مہینے لگاتار اٹلی میں ہر روز قیامت صغریٰ کا منظر ہوتا تھا۔ حالات جو ہیں وہ روزانہ تقریباً 28,000 سے لوگ زیادہ وفات پا گئے، اور یہ وہ تعداد ہے جو اٹالین ادارے پروتیسین چیویلے دیتا تھا۔ مختلف علاقوں کے جو میئر ہیں یا گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں لوکل، وہ ان سے اب تک اختلاف کرتی رہی ہیں، خاص کر کے جو بیرگامو کے سنداکو ہیں گوری، انہوں نے بار بار کہا ہے کہ یہ وہ تعداد ہم دے رہے ہیں جو ہمارے پاس پروتیسیون چیویلے تک آتی ہے۔ اور کرونا وائرس کی صورتحال میں اٹلی میں مطلب ہم نے بہت سی نئی چیزیں دیکھی ہیں، سیکھی ہیں، مرے دنیا بیمار ہوئے ہیں، ابھی بھی 1 لاکھ سے زائد مریض جو ہیں اسپتالوں میں موجود ہیں۔ اچھے مناظر بھی دیکھیں، اٹالین قوم نے جس جذبے کے ساتھ متحد ہو کر کرونا وائرس کا مقابلہ کیا وہ قابل تحسین تھا۔ اوورسیز کمیونٹی جو یہاں پر موجود تھی، بالخصوص ہماری جو پاکستانی کمیونٹی تھی، اس کے جو مذہبی ادارے تھے، جو انہوں نے کردار ادا کیا اٹالین اداروں کے بوجھ کم کرنے کے لیے، اپنی کمیونٹی کو سہولیات میسر کی، وہ قابل تحسین تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسپتالوں کے جو دردناک مناظر تھے، یقیناً آپ سب کو پتہ ہے کہ جو مرنے والے زیادہ لوگ تھے وہ عمر رسیدہ لوگ تھے۔ اور اٹلی کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں جوزیپے کونتے، انہوں نے جب آخری پریس کانفرنس کی تو اس میں بھی یہ کہا تھا کہ اٹلی ہماری کچھ روایات ہیں، ہمارا کلچر ہے، ہم اپنے بزرگوں کو کھو رہے ہیں، یہ بزرگ ہمارا اثاثہ ہیں۔ تو اٹلی نے اس وقت میں انتہائی درد، اذیت، ایک کرب سے اٹلی گزرا ہے، اور اس گزرنے میں بہت سی جہاں سازشی تھیوری بھی آتی رہی ہیں، جس طرح پاکستان میں بے شمار، خاص کر کے میں ایک آپ کے نوٹس میں ضرور لانا چاہوں گا
کہ کل سے ایک ڈکریتو اٹالین میڈیا پر نوٹیفکیشن بہت پھیلا ہوا ہے، اٹالین میڈیا اسے ڈسکس کر رہا ہے کہ جو قاضی رپورٹ ہوتے ہیں انہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات تھی کہ آپ جو مریض ہیں ابو 75 ایئر آپ انہیں اسپتالوں میں نہ لائیں، نہ آپ انہیں کرونا پازیٹیو یا کرونا کی صورتحال میں ہم سے رابطہ کریں۔ مطلب کچھ اداروں نے عمر رسیدہ لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ بڑے تکلیف دہ مراحل تھے جو اٹلی کی عوام نے دیکھے ہیں اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ اٹلی نے اب کل سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا سلسلہ شروع کر نوٹیفکیشن جاری کر دیا باقاعدہ وزیر اعظم نے۔ تو یہ ایک وقت لگے گا اٹلی کو، ہم سب کو، پوری دنیا کو اس سے نکلنے میں، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے باہر نکلیں۔ تو پھر لاک ڈاؤن کے سلسلے میں جب بات چلے گی آگے تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اٹلی ایک تکلیف اور کرب سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے۔ چوئی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اب لاک ڈاؤن میں نرمیاں ہو رہی ہیں، کن شعبوں میں نرمیاں ہو رہی ہیں اور کس حد تک نرمیاں ہو رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو السلام علیکم، جو بھی دوست سلام کر رہے ہیں ان کا بھی وعلیکم السلام، شکریہ آپ اتنی محبت دے رہے ہیں۔ پیارا صاحب، اٹلی کی جو اسٹریٹجی تھی کرونا وائرس کو ہینڈل کرنے کی، انہوں نے پہلے دن ہی وزیر اعظم صاحب نے جو اپنا پلان دیا تھا وہ اس کو 3 فیز میں انہوں نے کہا تھا کہ 3 فیز میں ہم جو ہے وہ کرونا وائرس کا وہ ہے کریں گے۔ سب سے پہلا فیز تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مکمل لاک ڈاؤن کریں گے اور اس کو کارنر کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو سپریڈ کرنے سے جو ہے وہ روکیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ اس کے کم سے کم مریض ہمارے سامنے آئے، تاکہ ٹیکل کر کے جو ایک کم سے کم پرسنٹیج ہے اس کا علاج کیا جائے۔ دوسرے فیز میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم انٹر ہوں گے جب ہمیں لگے گا کہ حالات کچھ کنٹرول میں آ گئے ہیں اور یہ سپریڈ نہیں ہو سکے گا، اور ہم کچھ ایسے سیفٹی میجرز لے کر دوسرے فیز میں داخل ہو جائیں گے۔ اور تیسرا فیز یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مزید سپریڈ نہیں ہو رہا اور یہ زیرو ہو گیا، تو پھر ہم مکمل پورا ملک جو ہے وہ اوپن کر دیں گے اور ایسے زندگی بحال ہو جائے گی جیسے پہلے بحال تھی۔ تو اٹلی نے اپنا پہلا فیز جو ہے وہ واقعی دنیا کے تمام ممالک کے مقابلے میں بہت ہی خطرناک صورتحال میں گزارا ہے۔ چائنا کے بعد اٹلی کے اوپر یہ ایک استاد آسمانی کے طور پر اتری تھی، وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس پروگرام کے وساطت سے ان تمام اداروں کو، ان تمام اٹالین شعبہ جات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جو بغیر تیاری کے اس میں انٹر ہوئے۔ ڈاکٹرز جو ہیں وہ فوت ہو گئے، ہیلتھ ورکر فوت ہو گئے، اور سب سے پہلے جو وکٹم بنے، جو شکار ہوئے، وہ وہی لوگ تھے جو مطلب اس کے لیے فرنٹ لائن پر جا کر لڑے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ممالک کی تاریخ سے نکال کر دیکھیں تو جس طریقے سے اٹلی نے ہینڈل کیا وہ واقعی قابل تحسین ہے، کیونکہ دوسرے ممالک کو تو پہلے پتہ چل گیا ہوا تھا۔ آپ فرانس کا کہہ سکتے ہیں، آپ جرمنی کا کہہ سکتے ہیں، برطانیہ کا، امریکہ کا کہہ سکتے ہیں، اگر ان کو کوئی غلطی لگی ہے یا ان کو کوئی اگر نقصان ہوا ہے تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ مطلب ایسا ہونے والا ہے یا آنے والا ہے۔ لیکن اٹلی جو ہے وہ اس ذہنی طور پر اس طرح تیار نہیں تھا۔ اٹلی جو ہے وہ اس کو مطلب عام دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح یہی سمجھ رہا تھا کہ جیسے چائنا میں آتے آتے ابھی بڑا ٹائم لگے گا۔ بلکہ ان دنوں کی آپ اگر ٹی وی شوز نکال کر دیکھ لیں، ان دنوں کی اخبارات نکال کر دیکھ لیں، تو یہی تجزیے ہو رہے تھے کہ جی یہ انفلوئنسا ٹائپ کا ہوگا، تھوڑا سا سر درد اور کچھ لوگوں کو اس مسئلہ ہوگا، لیکن اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ بعد میں نہیں بنے گا۔ لیکن 28,000 تقریباً فوت ہو گئے اور کافی لوگ اس کے افیکٹڈ ہوئے۔ تو ویسے جس طرح کا لاک ڈاؤن بھی اٹلی نے کیا وہ بھی کسی ملک نے نہیں کیا، کہ اتنی سخت قانون سازی اور جرمانے اور سارا کچھ جڑا کر کے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اب وہ ان کا خیال ہے کہ صورتحال قابو میں ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اگر سیفٹی میجرز لیے جائیں تو اس کو کارنر کیا جا سکتا ہے۔ لاسٹ پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ تیسرے فیز میں ہم کب داخل ہوں گے، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ تیسرے فیز کا کہنا تو ابھی ناممکن ہے، کیونکہ جب تک اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہوتی، جب تک کوئی اس کا علاج دریافت نہیں ہوتا، اتنی دیر تک یہ کہنا کہ تیسرا فیز آئے گا تو وہ تو بھی بہت ٹائم لگے گا۔ ہاں اس میں سیکنڈ فیز میں انہوں نے ظاہر ہے جو بھی چیزیں اوپن کرنے کی کوشش کی ہے اس کو آپ مائلڈ لاک ڈاؤن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ
فل آزادی نہیں ہے کہ آپ کل سے جہاں آپ کا دل چاہے گا کہ آپ جا سکیں گے، اور ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو حکومتی ہدایات ہیں جیسے ماسک وغیرہ کا بندوبست کرنا پڑے گا، آپ کو کام کی اجازت ہوگی۔ ابھی بھی چیزیں جو ہیں وہ وہی ہیں، 3 ہی مین پوائنٹ ہے جن پر اجازت ہے۔ آپ کام پہ جا سکتے ہیں، آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ بنیادی ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور ان میں انہوں نے ایک اضافی چیز یہ کیا کہ آپ کنجونتی کا نام استعمال کیا کہ آپ اپنے کسی فیملی ممبر سے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں تو شادی کا کلچر ہوتا ہے تو اکٹھے رہتے ہیں جوڑے، یہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھی رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی، یا بعض دفعہ والدین دوسرے گھروں میں رہتے ہیں، تو آپ ان سے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ آؤٹو سرٹیفکیشن ابھی اسی طرح چاہیے ہوگا۔ ابھی آپ ورزش 1-2 دن میں اگر آپ باہر کسی پارک میں جائیں تو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، آپ واکنگ کے لیے اب جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بہت سے جو اپنا زون ہیں یا جو کونسل ہیں، بہت سے کمونے جو ہیں، ان کا پھر اپنا اپنا جو ہے نا وہ سارا طریقہ کار ہے، اس کو بھی فالو کرنا پڑے گا۔ ہر زون نے جو ہے وہ مختلف قسم کے زون جو ہیں وہ اپنا کیا کہتے ہیں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جیسے روم وغیرہ جو ہے وہ آلریڈی تیار ہے، جہاں پہ بہت کم کیسز ہیں، وہ ایسے زون جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے تیار ہیں۔ لیکن ملان وغیرہ جیسے شہر جہاں پہ زیادہ کیسز آئے تھے، وہ ابھی بھی محتاط ہیں، ابھی بھی ان کے کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے کہ وہ اپنا اوپن ہو سکیں گے۔ تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائلڈس، باقی اگر مختلف چیزوں کے حوالے سے کوشچن آئے تو اس کے بارے میں جواب دیے جا سکتا ہے۔ فی الحال تو یہی میاں صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کب تک یہ اٹلی کرونا وائرس سے باہر نکل جائے گا؟ اس میں تو کرونا وائرس سے باہر نکلنے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اٹلی کو کم از کم 5-6 مہینے اور لگیں گے، اور چودھری محمود عسکر صاحب نے ابھی بتا بھی دیا ہے کہ جب صحافی نے پوچھا تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تیسرا فیز تو جب کرونا وائرس، اور ویسے بھی اگر کل بھی ویکسین کوئی آ جاتی ہے تو اس وقت اٹلی میں 1 لاکھ سے زیادہ کرونا وائرس کے مریض موجود ہیں، اور اگر چائنا دسمبر میں کرونا وائرس ہے اور آج تک باہر نہیں ہو سکا 6 مہینے، جس نے مطلب لاک ڈاؤن ہر قسم کی جو فیسلٹی ہے وہ دینے کے بعد 6 مہینے لگ گئے ہیں، تو اٹلی میں تو اپنا جو ذاتی تجزیہ ہے کم سے کم بھی اکتوبر نومبر تک اٹلی میں کرونا وائرس کی صورتحال بتدریج کم ہوگی، لیکن موجود اس سال ضرور رہے گی۔ اور یہ وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں جو اٹلی کے ہیں کہ اب آپ کرونا وائرس کے ساتھ زندہ رہنے کا سوچ لیں، آپ طریقہ اپنا لیں، آپ کو آنے والی زندگی میں کافی عرصے تک کرونا وائرس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ میاں صاحب مختصر وقت میں ایک یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بڑی سٹرگل کی، بڑی جدوجہد کی اور بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، یہ جو ڈیڈ باڈیز کا ایشو ہے یہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جی یہ تقریباً حل ہو گیا جدوجہد تو یہ ساری آپ کی ہے، آپ کی رہنمائی تھی، آپ کی جو قیادت میں ہم سب نے مل کے کی ہے۔ ہمارا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی کمیونٹیز کی آواز لیڈرشپ تک پہنچا دیں، وہ ہم نے پہنچائی ہے اور ایشو حل ہو گیا ہے۔ ہمیں جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وزیر خارجہ، انہوں نے بھی ہمیں ٹائم دے دیا ہے، صرف اس کی اناؤنسمنٹ رہتی ہے کہ وہ جرمنی آنے والی جو فلائٹ ہے اسے ڈی روٹ کرتے ہیں اٹلی کے لیے، یا انگلینڈ کی فلائٹ زلفی بخاری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، اب صرف ٹائم کا ایشو ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ وہ جو ٹائم ہے پراپر ہمیں کب وہ شیڈول دیتے ہیں۔ باقی میرا خیال ہے کہ ڈیڈ باڈیز کا جو ہمارا ایشو تھا وہ حل ہو گیا، اب صرف پی آئی اے کا ایشو رہ گیا ہے۔ آنے والی جو پاکستان میں جو ہمارے پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں اٹلی سے گئے ہوئے، ان کی واپسی کا ایشو رہ گیا۔ ڈیڈ باڈیز والا ایشو جو ہے بظاہر جو حکومتی وعدے ہیں ان سے نظر آ رہا ہے کہ وہ حل ہو گیا۔ اب حکومتی وعدے مکمل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن تو آپ کو پتہ ہے تمام اتھارٹیز نے ہمارے ساتھ آ کے لائیو وعدہ کر لی ہے، تو میرا خیال ہے کہ حکومت یہ وعدہ پورا کرے گی اور اگلے 5-7 دنوں کے اندر اندر جو اٹلی میں موجود ڈیڈ باڈیز ہیں وہ پاکستان بھیج دی جائیں گی۔ چوئی صاحب یہ جو اب نیا قانون آیا ہے جس میں انہوں نے جو
ری ویلیڈیٹ کیا ڈاکومنٹس کو, جو ڈاکومنٹس ایکسپائر ہو گئے تھے, تو اس میں کیا سہولت دی گئی ہے جو پاکستانی امیگرینٹ ہیں یا پوری دنیا کی امیگرینٹ ہیں اٹلی میں, ان کو کیا سہولیات دی گئی ہیں؟ ایک تو یہ ساتھ ساتھ بہت سے کویسچن آ رہے ہیں کہ جی امیگریشن آفس کب اوپن ہوں گے, اور obviously یہ اس کے بارے میں تمام کستورے اور پریفیکٹورے جو ہیں وہ اپنی پالیسی بنائیں گے, لیکن جو میرے خیال میں نئی گورنمنٹ نے ڈی پی سی ایم 24 اپریل کی جو ہے نمبر 27 جو جاری کیا, اس کے بعد میرے خیال میں کستورے اور پریفیکٹوروں کو مزید ریلیکسیشن مل گئی ہے, تو امیگریشن آفس وہ مزید لیٹ کھول سکتے ہیں, کیونکہ جب گورنمنٹ خود ان کو اجازت دے رہی ہے کہ جتنی بھی سجورنو وغیرہ ہیں وہ ویلڈ ہو گئی ہیں 31 اگست 2008 تک, تو اس کا مطلب ہے کہ کستورے کو اب کوئی جلدی نہیں ہوگی کہ جلدی کھولو, لوگوں کو سجورنو دینی ہے یا لوگوں کی سجورنو ریو کروانی ہے. کوئی بھی سرکاری آفس جو ہوتا ہے وہ تو ایسی ایسی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, ان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ بہت جلدی امیگریشن آفس کھولیں گے. تو یہ اس میں یہی ہے کہ تمام قسم کے ویزا جات, نلا اوستا, تمام قسم کی سجورنو جو ہے وہ ان کی, اور ایون ناٹ اونلی سجورنو بلکہ جو اٹلی کے اپنے ڈاکومنٹ ہیں, جو ان کے نیشنلز کے ڈاکومنٹ ہیں جیسے پاسپورٹ ہے, آئی ڈی کارڈ ہے اور دیگر ڈاکومنٹ ہیں, وہ بھی ویلڈ ہو چکے ہیں 31 اگست 2020 تک. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ بہت جلدی کستورے وغیرہ کھل جائیں گے. یہ کیا کیا سہولیات دی گئی ہیں, کون کون سے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کیے گئے ہیں؟ جی سجورنو کے حوالے سے تو تمام سجورنو اس میں باقاعدہ نمبر وائز نام لے کے لکھا ہوا ہے, یعنی اس میں کچھ شک شبہ اب نہیں ہے کہ آپ کی سجورنو پہ لورو سوبوردیناتو ہو یعنی کام کے لیے ہو, فامیلیا کے لیے ہو, لورو اوٹونومو کے لیے ہو, اتیزا اوکوپاسیونے کے لیے ہو, یا کہ آپ کی سجورنو جو ہے وہ قاضی پرٹیکولاری کے لیے ہو, آپ کی سجورنو موتیوی دی اسٹوڈیو آپ چینج کروانے کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے وہ ہے. آپ یعنی آپ کے جو ڈاکومنٹ جو نکلتے ہیں اٹلی میں کسی بھی قسم کا, آپ کا نولا ہوتا, اگر آپ فیملی کے لیے نکلوایا تھا تو بھی, اگر آپ نے کسی کام کے لیے نکلوایا تھا تو بھی, اگر آپ نے کسی سیزنل ورک کے لیے نکلوایا تھا تو بھی, یعنی یہ اتنی اچھی امینڈمنٹ کی گئی ہے, اتنی تفصیل سے اس کے اندر آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار فلاں کی تو ہوگی, میری سجورنو بھی نیو ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ایوری تھنگ یعنی کہ اس میں انٹروڈیوس کر دی گئی ہے کہ ہر قسم کی سجورنو جو ہے وہ باقاعدہ 31 اگست 2020 تک ویلڈ ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں اگر ایسے موقع پہ گورنمنٹ آپ کو یہ سہولت دے رہی ہے تو آپ کو بھی بہت زیادہ پریشر نہیں ڈالنا چاہیے جا کے کستوروں پر, اور ان پر زور نہیں ڈالنا چاہیے. ظاہر ہے وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ کی ورکر ہیں اور ان کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کھولنے کا, مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت سیفٹی میجرز کہہ رہی ہے 2 میٹر کا, کیا وہ رکھا جا سکے گا؟ یعنی وہ بہت مشکل ہو جائے گا نا ان کے لیے 2 میٹر کے فاصلے پر, اور پھر ماسک, اور یہ سجورنو لینے جائیں تو ایک دفعہ لینے جائیں تو اتنی لمبی لائن لگتی ہے کہ وہ مطلب مسئلہ بنا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے میرے خیال میں اس قانون کا فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور تمام ادارے اس کا فائدہ اٹھائیں گے, اور اس میں ابھی ڈیلے ہوں گی چیزیں. یہ جو پولیٹیکل سٹے والے تھے جن کے پاس 6 مہینے کی تھی سجورنو, ان کی بھی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے؟ جی اس ہر قسم کی سجورنو جو ہے وہ اصل جو ہے وہ جب تک آپ کے آفس ہی بند ہیں, اور کسی بھی ملک میں آپ جا کے اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو اس میں تو ظاہر آپ کو ایڈوانٹیج ہی ملتا ہے. تو اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی اس کی سزا ملے گی یا کوشش کریں گے. اس وقت تو جو جتنے بھی ممالک ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اگر کوئی بھی مسائل, جیسے آپ کا ریچیووتا ہے, ریچیووتے پہ آپ گئے ہوئے تھے یا پھنس گئے ہیں یا آپ آ رہے ہیں, تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوششیں کریں گے حکومتیں. اس وقت آپ کو تنگ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں گے, اسی لیے وہ اتنے تفصیل سے ساری چیزیں لکھ رہے ہیں تاکہ بار بار لوگ ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے سوال نہ کریں. اور میرا خیال ہے کہ جو مائنڈ ابھی بنا ہوا ہے ممالک کا, تمام ممالک کا, اسی طرح دیگر ممالک نے, جیسے آپ دیکھ لیں پرتگال نے کہا کہ جی جو لوگ موجود ہیں اپنا اس پہ جن نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ بھی اپنے آپ کو لیگلی سمجھیں. اسی طرح آپ اسپین کا دیکھیں, وہاں پہ بہت زور پکڑ گیا جو ہے کہ امیگریشن کھلنی چاہیے.
اسی طرح برطانیہ کا دیکھیں کہ باقاعدہ ہوم آفس نے کہہ دیا کہ جس کا ویزا بھی لگ گیا ہوا ہے وہ ویزا جو ہے وہ ویلڈ ہو گیا ہے, آپ دوبارہ رابطہ کریں, ہم دوبارہ ویزے کو رینیو کروا دیں گے, آپ کو نئے سرے سے ڈاکومنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح برطانیہ نے کہا ہے کہ جو بھی نرسیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں, جو ڈاکٹر یہاں پہ کام کر رہی ہیں, ان کا آلریڈی 1 سال کا ویزا ویلڈ ہو گیا ہے, ان کو بھی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت تمام ممالک جو ہے وہ ہیلپ کے موڈ میں ہیں, خاص طور پر بیوروکریسی کے حوالے سے. تو باقی اللہ کرے پاکستانی گورنمنٹ بھی اس حوالے سے سوچے کہ انہیں بھی اوورسیز کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. جو پاکستان گئے, جن کا پاکستان سے ویزا لگ گیا تھا, کیا وہ ویزا بھی ایکسٹینڈ ہو گیا, یا پولیٹیکل سجورنو والے جو گئے تھے جن کی 6 مہینے کی سجورنو تھی وہ بھی واپس آ سکیں گے؟ مجھے تو پہلے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ 6 مہینے والے گئے کیسے ہیں, کیونکہ وہ تو سجورنو ملتی ہے تو اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوتی ہے کہ یہ ویلڈ نہیں ہے دوسرے ممالک کے لیے, آپ باہر نہیں جا سکتے. تو اگر کوئی اتنے اپنے رسک پہ چلا گیا تو اس پر تو میں جواب نہیں اس کو دے سکتا. لیکن اگر کوئی ویسے بھی پولیٹیکل سجورنو والا جو ہے اس کو پاکستان کیسے وہ جا سکتا ہے, کیونکہ وہ گورنمنٹ کو تو کہہ رہا ہے میں اگر پاکستان گیا تو میری جان چلی جائے گی, تو وہ پھر پاکستان کیسے چلا گیا؟ دس از اے بگ کوسچن. میرے خیال میں یہ ان لوگوں سے کرنا چاہیے. میں تو جب بھی اس حوالے سے آرٹیکل لکھے ہیں جذبہ پر, جب یہ کوسچن آتے رہے ہیں, تو میں یہی کہتا رہا ہوں کہ آپ جو بیان دیتے ہیں کم از کم اس بیان پر تو پورے رہیں. اگر آپ سوشل پروٹیکشن لیتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے جی, پاکستان میں مجھے مار دیں گے, مذہبی جنونی مار دیں گے, یا کوئی سیاسی پارٹی مار دے گی, اگر آپ مطیبی ہمانیتاری لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اگر یہاں سے گیا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو اس پر آپ مطلب ایک تو آپ یہ بیان کر رہے ہیں اور اس پر آپ اب دوسرا جرم یہ کر رہے ہیں کہ ہاں جی میں گیا تھا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. تو اصولی طور پہ تو کستورا ایسے موقع پہ چاہے تو وہ آپ کو کہہ سکتا ہے اچھا تم تو ہو کے آئے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں بنا, تو ادھر واپس کرو, پھر ظاہر ہے تمہارے ملک میں تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. تو میری تو سمجھ سے یہ باہر ہے. اس طرح کے کوسچن آئے ہیں میرے, لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ 6 مہینے والا بندہ چل کیسے گیا ہے. دس از اے بگ کوسچن. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے خبر بریک کی تھی تو آپ کے پاس کیا سورس کیا تھا خبر کا, میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں آج. جی سورس اصل میں سورس اتنا مشکل نہیں ہوتا, آپ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں. جو جتنے بھی قانون بنتے ہیں کسی بھی ملک میں, صرف اٹلی میں نہیں, ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ وہ پہلے قومی اسمبلی میں جاتے ہیں, پھر سینٹ میں جاتے ہیں, اس کے بعد پاس ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ ملک کا جو وہ سائن کرتا ہے, اور وہ ملک کے ادارے وہ ان کا ایک آفیشیل گزٹ ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہوتا ہے, سرکاری گزٹ پہ وہ چھپتے ہیں, اور یہی سورس ہوتا ہے. کیونکہ جب ایک چیز سرکاری گزٹ میں چھپ گئی تو اب اس کے بعد اب کوئی یہ رہ گیا کہ بندہ صدر کے دفتر چلا جائے کہ جی سارے یہ بتائیں یہ سائن واقعی آپ کے یا کسی اور کے, تو آپ اس کی سرکاری گزٹ دیکھ لیں, اس میں چھپا ہوا ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ابھی اسکرین پر بھی دکھا دیتے ہیں, دکھائیں وہ ذرا قانون, وہ دکھائیں. چلیں میں اور میاں صاحب بھی دیکھیں وہ ہے کیا. چلیں ایک سیکنڈ. اب تو آپ وہ دکھ رہے تو پی ڈی ایف گوگل پہ لکھیں تو وہ 70 پیج کا دکھ رہے تو ہے وہ نکل آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ سورس ڈھونڈنے کے لیے 70 پیج پڑھنے پڑتے ہیں بس. یہ میاں صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ اب خالی یہ نہ کہ سورس دے تو کہیں کہ جی آپ اس کا ترجمہ بھی کریں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ سورس خالی نہیں چاہیے ہوگا, اس کو باقاعدہ پھر پڑھنا بھی پڑے گا. تو وہ تو یا کوئی جو لا سے متعلقہ بندہ ہے وہ پڑھ سکتا ہے, یا پھر جو ہے وہ یہ آ گیا جی آپ کے سامنے, یہ باقاعدہ 29 اپریل کو یہ ہوا تھا. اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے کچھ دوست جو ہیں جن کا اتنا ریفریش نالج نہیں تھا کہ یعنی وہ وقت کے ساتھ چینج نہیں ہوا تھا, انہوں نے وہ پرانی پڑھی ہوئی تھی 17 مارچ والی, تو وہ انہوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا کہ جی نہیں وہ اس میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ 31 اگست تک ویلڈ ہوگی, یہ تو صرف ویلڈ ہوئی ہے 15 جون تک, یعنی پرانی جو 17 مارچ کو تھی وہ یہی تھی کہ اپنا اس تک کی تھی. لیکن گورنمنٹ نے اس پورا اطالیہ کو بہت زیادہ ریفریش کیا ہے, اور اس میں جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں بہت سی چیزیں مزید شامل کی ہیں. یہ صرف امیگریشن کے والے سے نہیں ہے, باقی بھی دیگر چیزوں کے والے سے گورنمنٹ جو ہے وہ دن بدن اس میں شامل کر رہی ہے, اور بہت جلدی جو ہے وہ اپنا ابھی جو ہے لوگوں کا یہ سوال شروع ہو گیا جی کہ ہم سمندر پہ گرمیوں میں کیسے جائیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اٹلی جو ہے وہ اس کا ٹوٹل بیس کرتا ہے اپنا اس پہ ٹورزم پہ, یعنی لوگ اگر نہیں جائیں گے تو ٹورزم تباہ ہو جائے گا. تو اب گورنمنٹ یہ کرنے والی ہے کہ اسپیشل فنڈ لانے لگی ہے, بونس 600 500 600 یورو کا,
उन लोगों के लिए जो सैर पे जाना चाहते हैं, जो समंदर की सैर पे जाना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को फायदा मिले जो ऐसे बिजनेसेस से वाबस्ता हैं। तो ये चीजें दिन ब दिन चेंज होती रहती हैं हर रोज। अभी कल की जो है आपको मैं खबर बता दूं कि इस बुध तक जो है वो नया कानून आने वाला है जिसमें मजीद बोनसेस गवर्नमेंट शामिल करने वाली है और बहुत से शोबों के लिए जो है वो तो अगर कोई परसों नहीं पढ़ेगा उसको कानून को और वो पिछड़ा कानून ही पढ़ के बैठा होगा जिसमें 600 यूरो का बोनस है, तो उसको परसों वाले में शायद 1000 यूरो वो करने जा रहे हैं। अभी कबल अज वक्त तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये टेबल पे चीजें पड़ी हुई हैं कि ये चीजें होंगी। तो जो बंदा वक्त के साथ रिफ्रेश रहेगा, खबरें सुनता रहेगा, देखता रहेगा, उसको पता चलता रहेगा कि दिन ब दिन ये चीजें चेंज हो रही हैं। जो बंदा वो पुरानी चीज को लेकर बैठा रहेगा वो कहेगा कि नहीं जी ये आपने कहां से निकाल दिया। मियां साहब, अगर आप जो हिसाब से कोई सवाल करना चाहें तो। जी चौधरी साहब, सवाल भी मैं करना चाहूंगा। एक तो ये जो 6 महीने वाली बात कर रहे हैं ना, ये तो बहुत पुरानी बात है। चौधरी साहब को पता होगा कि 2 साल या 3 हो गए, तो ये 6 महीने का कानून ही खत्म हो गया। अब कम से कम भी साल की सजोरनो दी जाती है रिकेडेंट अजीलों को। 6 महीने या 5 महीने या 7 सिर्फ उस बंदे को दी जाती है जिसका कमीशन का जो इंटरव्यू है वो नजदीक आ रहा हो। 6 महीने वाला इटली में कोई कंसेप्ट नहीं है। अब तो डिसोकुपासियों भी 1 साल की मिलती है। अच्छा जो हुकूमत डिक्रेटों पे डिक्रेटो जारी कर रही है, इसमें बहुत से तजादात हैं। एक तो ये है कि इटली मतलब यूरोप का अच्छा तरक्की याफ्ता मुल्क है, इनसे 2 महीनों में एक ऑटो सर्टिफिकेशन फाइनल नहीं हो सका कि क्या हमने देना है। और दूसरा ये जो अब कल से लॉकडाउन खत्म हो रहा है, ये भी मेरा ख्याल है कि हमें बताना चाहिए कि ये लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, बल्कि जो लॉकडाउन था उसमें तकरीबन 40% नरमी की गई है, 60% अभी भी पाबंदियां हैं। और ऑटो सर्टिफिकेशन का नया मॉडल आ गया, आपको वो पुर करके साथ रखना होगा। सिर्फ वो कुछ मखसूस फर्ज की आप पार्क जा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए तो ज़रूरत नहीं होगी उसकी। लेकिन अगर आप स्पेजा करना है या फिडेंसाता से मिलने जाना है, उसके लिए आपको उसकी ज़रूरत होगी। और आप दोस्तों के घर मिलने के लिए जा नहीं सकते, फैमिली में आप सारे एक गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकते। तो इस थोड़ी सी तफसील बताएं कि ये गवर्नमेंट जो तजादात की मैंने बात की है, अब ये एक उन्होंने किया है जी कि आप अगर स्पेजा करने जाते हैं तो आपके पास ऑटो सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और अगर आप पार्क में जाते हैं तो आपके पास ऑटो सर्टिफिकेशन ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो मैं वैसे ही सोच रहा था कि अगर मैं सौदा लेने जा रहा हूँ, मेरे पास ऑटो सर्टिफिकेशन नहीं है, तो मैं तो उसे कह दूंगा मैं पार्क में जा रहा हूँ। पहली तो ये उन्होंने। फिर दूसरा ये कहा कि जी आप वालिदैन से मिलने जा सकते हैं, रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते, दोस्तों के घर मिलने के लिए दोस्तों को नहीं मिल सकते, लेकिन पार्क में जा सकते हैं। तो मैं मतलब अपने शहर में दोस्तों से पार्क का टाइम बना के वहां पे मिल सकता हूँ। तो ये तजादात है, इसकी क्या वजह है? ये हुकूमत मतलब इसे फोकस नहीं कर सकी सही मामलात को। असल में मियां साहब, किसी भी मुल्क में जब किसी भी किस्म का कानून बनता है तो इंसान जो है वो बड़ा फूर्ब है, वो उसमें से कोई ना कोई रास्ते निकाल लेता है। यानी कोई भी कानून जो बनाया जाता है उसका सिंपल हल तो ये होता है कि जो शहरी हैं वो समझें कि ये कानून हमारी भलाई के लिए है और हमारे फायदे के लिए। अगर आप देखें इस वक्त यूके में मुकम्मल इटली वाला लॉकडाउन वाला कानून है, लेकिन यूके में किसी किस्म का ऑटो सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं मांगते। इसलिए कोई भी बंदा कानून को तोड़ सकता है। वो जा रहा हो तो वो कह सकता है कि जी मैं फलां जगह पे जा रहा हूं। तो इस मामले में यूके इटली से भी जो है मैं आपको बताता चलूं। इटली ने जो अपना कानून बनाया उसमें जुर्माने भी आपने देखा कितने हजार उन्होंने जुर्माने किए। असल मसला यह है कि अब आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि आप पार्क में जाएंगे तो आप जो है वो, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने बाकायदा अब ड्रोन्स की हेल्प भी लेने लगी है, जो रेस्टोरेंट का पता करेंगी कि रेस्टोरेंट के बाद जो लाइनें लगी हैं वो वाकई 2 मीटर का फासला रख रहे हैं या नहीं रख रहे। अगर आप पार्क में जा रहे हैं तो आप किसी के साथ 2 मीटर से कम डिस्टेंस पर होगे तो ज़ाहिर है पुलिस आपको रोक सकती है, आपको जुर्माना कर सकती है पार्क में भी कि भाई आप 2 मीटर से कम। या आप किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं रश वाली, आपने देखा कि उन्होंने बाकायदा ट्रांसपोर्ट की अब गाइडलाइन आ गई है, बाकायदा तस्वीर है कि इस तरह बैठना है आपने।
اور ٹرانسپورٹ میں ڈرائیور کو ہدایت ہوگی کہ اس سے زیادہ بندے آپ نہیں بٹھا سکتے. گورنمنٹ کسی بھی قسم کا قانون بنا لے اس میں سے لوپ ہول نکل سکتے ہیں اور اٹس اے نارمل، یہ نارمل سی چیزیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا خود ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف قانون کی وجہ سے ہم نے کرونا سے بچنا ہے، یا ہمیں اپنی صحت یا اپنی زندگی بھی عزیز ہے؟ تو اگر ہمیں اپنی زندگی عزیز ہے تو ہم خود بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ لاگو کریں گے. اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اپنے دوستوں سے ملنے نہ جائیں تو پلیز ہمیں اپنے دوستوں سے ملنے نہیں جانا چاہیے. اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے والدین سے ملیں تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ والدین سے ملیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چینا دی فیملیاں شروع کر دیں اور سارے بہن بھائی ادھر پہنچ جائیں اور فل قسم کا جشن ہو جائے جیسے وہ اٹلی کا کلچر ہے. اور اٹلی میں پھیلنے کی وجہ بھی آپ یہی، آپ کو پتا ہے کہ جذبہ پر اس کا ہم نے پوری رپورٹ ہے مطلب تیار کر کے پیش کی ہے کہ اٹلی میں اتنی تیزی سے پھیلا کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹلی کا کلچر جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. آپ دیکھیں یہی داتی جرمنی میں جا کے چینج ہو جاتی ہیں، یہی داتی جو ہے وہ اپنا دیگر فرانس آسٹریلیا میں جا کے چینج ہو جاتی ہیں، برطانیہ میں کیوں چینج ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ ان کا کلچر ڈیفرنٹ ہے. برطانیہ میں بھی کلچر اٹلی والا نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ برطانیہ میں کیوں جو ہے وہ ہر تیسرا بندہ غیر ملکی ہے، اٹلی میں تو بالکل بھی کوئی غیر ملکی سننے میں نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ، آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ جو پہلے لوگ متاثر ہوئے برطانیہ میں وہ لوگ تھے جو سماجی کارکن تھے، جو مسجدوں میں جاتے تھے، جو لوگوں سے ملتے تھے، جب ہمار کیا ہو جی ہو چور صاحب ٹھیک ہو کیا حال ہے. وہ پہلے متاثرین میں سے تھے جنہوں نے احتیاط نہیں کی. جو انگلش کلچر ہے، جو کبھی اپنے والدین سے بھی ملنے نہیں جاتے، وہ اس طرح نہیں ہو رہے. یا افریقن جو ہے، یعنی کلچرل افیکٹ لازمی اثر کرتا ہے. اور یہی کلچرل افیکٹ اٹلی میں ہے، کیونکہ اٹلی والے جو ہیں وہ اپنی فیملی سے جا کے ملنا، قریب ہونا، حگ کرنا، یہ ان کے لیے نارمل چیزیں ہیں. تو اب یہ میں نے شروع میں شاید بتایا ہے کہ یہ آؤٹو سرٹیفکیشن چینج نہیں ہوا. میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اس کو فل یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو موجے ہو گئی ہے. صرف ایک چیز اضافی انہوں نے شامل کی ہے کنجونتی والی، وہ فیملی ممبرز کے لیے. اور دوسری چیز انہوں نے یہ شامل کیا کہ آپ ورزش کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے، اگر ہمیں ملے ہم تھوڑا اس طاقت سے، اس مایوسی سے باہر نکل سکتے ہیں، اپنے جسم کو ریلیکس کروا سکتے ہیں تھوڑا چل کے، واک کر کے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر گورنمنٹ نے ہمیں اس چیز کا فائدہ دیا ہے تو ہم اس فائدے کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کریں اور گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. کیونکہ اور مجھے بتائیں ڈرون تک تو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ اس پر اب کیا کرے کہ وہ لوگوں کو ماشاء اللہ تو لگا نہیں سکتے. ایون کہ پتہ ہے آپ کو، جب اس نے یہ پاکستان تو ہے نہیں نا کہ مطلب ماشاء اللہ ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹے، ایون وضاحت دینی پڑی وزیر اعظم کو کہ یہ جو سڑکوں پہ آپ فوجی دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی مدد کے لیے ہیں، اور یہ سویلین اداروں کے انڈر کام کر رہے ہیں، یہ ہم پر حکومت نہیں کر رہے، ہم ان پر حکومت کر رہے ہیں. اور یہ اسپیشل قسم کے حالات کی وجہ سے ان کی ضرورت پڑ گئی تھی تو ان کو لے کر آئے ہیں. نو نسونا انٹینسیونے دی، وہ اس نے باقاعدہ اس کا بیان تھا کہ میں مطلب کسی اس قسم کی کوئی میری انٹینشن نہیں ہے ملیٹریزاسیون دل پائیزے، کہ میں پائیزے کو ملٹری کے اندر نہیں کرنا چاہتا. تو دیٹس اے گڈ سائن. اگر خود وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ ملٹری کے اندر نہیں کرنا چاہتا تو عوام کو تو شکر کرنا چاہیے کہ ملٹری کے اندر نہیں آ رہے، ہم خود اپنے سول طریقے سے خود ہی قوانین پر پابندی کرتے ہیں. یہ تو ایسی قومیں جن پر یہ ایک وہ محاورہ بنا ہوتا ہے کہ ڈنڈے کے بغیر قابو نہیں آتی، صرف انہیں کو کرنا چاہیے. دوسری قوموں کو تو چاہیے کہ وہ اپنے قوانین کی پابندی کرے اور گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرے. جو سب پہلے جو ہے نا، جو آپ کے پاس کوشچن تو سارے آ گئے ہیں، ان کے مختصر وقت میں جو جوابات دے دیں کیونکہ وہ ناظرین جان سکیں، وہ قانون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جو نیا قانون آتا ہے. جی ایک تو یہ بہت زیادہ کوشچن ای میل پہ بھی مجھے آتے ہیں، ان باکس پہ بھی، اور ابھی یہاں بھی آ رہے ہیں فلائٹس کے حوالے سے. تو فلائٹس کا میرے بھائی ایک تو سمپل سی بات یہ ہے، ابھی بعد میں پیارا صاحب اور میاں صاحب بھی اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن جب اگر دیگر ممالک کی فضائی حدود بھی اس طرح اوپن نہیں ہوئی، ایون کہ پاکستان کی بھی اوپن نہیں ہوئی، اور اگر آپ فرض کریں فلائٹ کل کو وہ اوپن کر دیتا ہے اٹلی، اور آپ یو کے نہیں آ سکتے یا آپ امریکہ نہیں جا سکتے کیونکہ فلائٹس رکی ہوئی ہیں، تو آپ کے لیے تو پھر بھی فلائٹس رکی ہوئی ہیں نا. تو اس کے لیے دنیا انتظار کر رہی ہے. جو ایئر کمپنیز ہیں وہ ہم سے زیادہ تیز ہیں کہ وہ ان کا بزنس سارا ٹھپ ہو رہا ہے اس وقت. 55
बिलियन जो है इस साल में उनको नुकसान होने वाला है। तो वो तो हमसे ज्यादा तेजी के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए कि कौन इस बंदा जो है वो रिस्क ले अपनी जान का। और अच्छा, जिन लोगों की मानो जान साहब आप बार बार क्वेश्चन यही कर रहे हैं, जिन लोगों की भी जमा हुई हैं सजोरनो, जब कस्तूरे ओपन होंगे तो ही उनको सजोरनो मिलेगी। अगर कस्तूरा ओपन ही नहीं होता तो ये आप अपने लोकल कस्तूरे से फोन करके पता कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने जैसे कहा कि गवर्नमेंट का जो कानून आया है वो उनकी फेवर में जा रहा है, और जब किसी भी अदारे को कोई फेवर मिले तो वो उस फेवर से फायदा उठाता है। चाहे उनके पास फाइलें भरी पड़ी हुई हो, वो आपको बुलाएंगे नहीं। उनके पास सिंपल सा है कि गवर्नमेंट हमें जनाब मौका दे रही है तो हम क्यों। शमरेज साहब भी दोबारा कस्तूरे के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। आप जो है अभी मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी जो है वो कस्तूरे या दीगर जो है वो इंतजाम कर सकते हैं, जो मेजरमेंट हैं जो सिक्योरिटी के उसके वाले से। तो अभी आप लोगों को इस वाले से इंतजार ही करना पड़ेगा। पाकिस्तान के एयरपोर्ट वालों को इस कानून के बारे में साजिद महमूद चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। तो इस पर हम बहुत ज्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं। मियां आफ्ताब साहब इसके अब मास्टर हो चुके हैं, हर प्रोग्राम में जोर डालते हैं हुकूमत को। प्यारा साहब जो है वो ओवरसीज कमीशन को हर प्रोग्राम में हम कहते हैं कि कानून तो इटली वाले बना देंगे, लेकिन जो FI है उसको कौन बताएगा। जो गवर्नमेंट में जुल्फी बुखारी साहब हैं वो करेंगे। तो उम्मीद तो है कि मतलब हमने कौंसल जनरल साहब को लाइन पे लिया था, उन्होंने कहा कि जी हमने बता दिया हुआ है, और बाकायदा FI तक चला गया हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में चला गया हुआ है। तो हमें उनकी बातों पर यकीन करना चाहिए। अब ये तो जब हालात खराब होंगे तो फिर ही पता चलेगा। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो इस सिलसिला में हम वजात करें, मैं वजात करूंगा थोड़ी सी कि इंशाअल्लाह ताला वापस आते हुए किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को जो इटली में रहने वाला है, इंशाअल्लाह ताला उनको कोई मसला नहीं बनेगा। एक तो हमने इदारा वफाकी मोसिब को इन्वॉल्व कर लिया, उनसे मेरी बात हो गई है। इंशाअल्लाह ताला इनका सर्कुलर जो है वो एयरपोर्ट्स पर पहुंच जाएगा। दूसरा, मियां आफ्ताब साहब PTI की आला क़यादत के साथ, जुल्फी बुखारी के साथ सबके साथ मियां आफ्ताब साहब राब्ते में है। इंशाअल्लाह ताला हमारा टीम वर्क होगा, हम मिलकर काम करेंगे। जितने भी पाकिस्तान में रुके हुए हैं किसी को कोई तकलीफ नहीं इंशाअल्लाह ताला होने देंगे। अगर जिनकी कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी है, कानूनी रिक्वायरमेंट, वो इंशाअल्लाह ताला कोई भी पाकिस्तान में नहीं रुकेगा। ये बिंगो के बारे में क्वेश्चन है। कल जो फैक्ट्रीज वगैरह ऐसी शुरू होने वाली हैं जो प्रोडक्शन वाली हैं, जो और उन फैक्ट्रियों की भी निगरानी की जाएगी कि वो हुकूमती इक़दामात का अमल करती हैं या नहीं। इसके बाद 18 को मजीद थोड़ी रिलैक्सेशन होगी। म्यूजियम वगैरह जो है उनको खोलने का इरादा है। बहुत बड़ा एक मतलब दबाव है चर्च की जानब से कि चर्च वाले कह रहे हैं कि हमारी मजहबी तकरीबात का मेसा का क्या होगा। उस पर गवर्नमेंट शायद कोई हलचल करे, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि 1 जून के बाद जो मेन रश वाली जैसे पारोकियरे है, जैसे कॉन्टैक्ट फिजिको जिसमें होता है, वो 1 जून के बाद शायद खुलना शुरू होंगे। एक मेन बिग थ्रू आएगा 18 मई को, तो हमें 18 मई का इंतजार करना चाहिए। 18 मई तक जो है वो अपना क्या होता है जी। स्पेन के खत्म हो रहे हैं और मैं पाकिस्तान में हूं, आफ्टर 10 को कैसे वापस आ सकता हूं। इस पर तो किसी प्यारा साहब से हम गुजारिश करेंगे कि स्पेन का कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो है वो लाइन पे लेके तो उस पर एक स्पेशल प्रोग्राम करें, क्योंकि हम इटली की तो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन स्पेन की इंफॉर्मेशन के लिए कोई स्पेन का कंसल्टेंट, स्पेन की भी जल्दी इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते में कोई प्रोग्राम करके उनको इंफॉर्मेशन दे देंगे। जी, आगे सवालात के जवाब दें चौधरी साहब। जी, पाकिस्तान एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा इटली वालों को तंग करते हैं जी। ये प्यारा साहब ऑलरेडी आपको इस पर जवाब दे चुके हैं। नहीं, इंशाल्लाह ताला नहीं तंग करेंगे। प्रोलुंगातो डिक्रेतो, मोहम्मद आसफ साहब ये क्वेश्चन आप पूरा उर्दू में लिख दें, हम पढ़ लेंगे। शायद आप जानना चाह रहे हैं कि डिक्रेतो कौन सी है जिसके तहत ये प्रोलुंगातो हुई है मई से आगे। मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं सका। रेस्टोरेंट 1 जून के बाद ओपन होंगे जी, बिल्कुल। अभी जो है ओपन तो कल से ही हो रहे हैं, लेकिन वहां पे आप जाके सामान खरीद के तो आपको घर आके खाना पड़ेगा, और वहां पे लाइन का जो है वो इंतजाम करना पड़ेगा।
آپ اس کا جو ہے وہ مطلب وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. تو 1 جون کے بعد جو ہے وہ شاید گورنمنٹ کا ارادہ ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے, کیا کیسز انڈر کنٹرول رہتے ہیں اس سیکورٹی میجر سے یا کیسز بڑھ جاتے ہیں, اس کے بعد اندازہ ہوگا. شاہ جی تھینکس کر رہے ہیں, بہت شکریہ. کستورہ کا دوبارہ کوشچن. میاں صاحب آپ کا کیا خیال ہے, کستورے آپ کے علاقے میں کوئی نوٹیفکیشن ایسا آیا ہے کوئی کھلنے والا؟ میرا خیال نہیں ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا خود ہی. جی ضرور. کل 3-4 دوستوں نے مجھے رابطہ کیا ہے اور آج خود میں نے پرسنلی کستورے میں بات کی ہے. ان کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے کھولنے کا, نہ فیچو ازیل ہو اور فیچو امیگریشن ہے. میرا خیال ہے کہ فی الحال 18 مئی تک تو یہ 100% بند ہے, اور شاید مطلب اس میں لفظ شاید ہے کہ 1 جون کے بعد کھول دیں. فیچو امیگریشن ہے جو کریمونا کستورہ ہے وہ میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ 18 مئی تک بند ہے. کستورہ کھلا ہے, فیچو امیگریشن ہے یا فیچو ازیل ہو یہ بند ہے. یہ میں نے خود آج کنفرم کیا ہے وہاں سے فون کر کے. یہ کچھ راتی سا بچہ عرفان جہاز صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اٹلی کی امیگریشن کب اوپن ہوگی. جب عرفان یاد رانجھا صاحب چاہیں گے کھل اوپن ہو جائے گی. سندھا کاتو تو وہ ہے نا. یہ سوال ہے کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ صاحب بتانا چاہ رہے ہیں کیا ان کا دل ہے کہ ہم امیگریشن کھلنے کی بات کریں تاکہ جو افسردہ دل ہیں وہ خوش ہوں تھوڑے سے. ہاں نہیں, یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے, اس پر ابھی بات ہم کریں گے انشاءاللہ جو ہے. کوئی صاحب آپ نے اپنی وہ کیزا اور میسا کی بات کی ہے, وہ ڈکریٹوں میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 11 مئی سے جو ہے نا ان کی میسا کی اجازت دے دی ہے گورنمنٹ نے. لیکن بہت زیادہ انڈر پریشر تھے بات پہ کہ کیسے ہوتے ہیں, لیکن فی الحال گورنمنٹ نے انہیں 11 مئی کا جو ہے ڈکریٹوں میں کر دیا ہے کہ آپ شروع کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشر پڑا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ جنازے وغیرہ کھول رہے ہیں. آپ تینوں گریٹ ورک کر رہے ہیں, آپ کو میرا سلوٹ. جی عرفان جی رانجھا صاحب آپ کو بھی ہمارا بہت بہت سلوٹ. آپ بہت شکریہ. بلکہ بہت سی کویسچنز تو ہمارا خیال ہے کہ آپ کی سی جی آئی ایل کو اٹھانے چاہیے. چلے 31 اگست تک تو ہو گیا, اور اب سی جی آئی ایل کا ویسے اس میں ہے اپنا, ان کا موقف بھی بڑا سخت قسم کا آیا تھا کہ امیگریشن کھولنی چاہیے. تو جی بالکل ناظرین, اس حوالے سے امیگریشن کے بارے میں اتنی زیادہ زور ڈالا گیا ہے, منسٹر برائے ایگریکلچر اتنی دفعہ آئی ہیں ریڈیو انٹرویو میں, اخبار انٹرویو میں, ٹی وی انٹرویو میں, اور اس کے بعد سی جی ایل کا آیا ہے, اور اس کے بعد ریفونڈاسیون کومونسٹا کا آیا ہے, اور اس کے بعد سانت جیدیو کا آیا ہے. اتنی زیادہ دفعہ یہ باتیں ہوئی ہیں کہ واضح چانس لگ رہا ہے کہ امیگریشن جو ہے وہ بس انتظار میں ہے کہ کب حالات ٹھیک ہو تو امیگریشن بہتر ہو. باقی 5000 سے کہیں گے کہ وہ زیادہ زور ڈالیں اس پر اپنی. جی عرفان یاترانجا صاحب نے جو جب پہلے سجورنو کا نوٹیفکیشن آیا تھا ایکسٹینڈ ہونے کے لیے, تو سب سے پہلے کمیونٹی کے لیے انہوں نے خبر بریک کی تھی. سی جی ایل میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پاس ہم سے زیادہ انفارم ہوں گے یہ اور بتائیں گے باتیں. میرا خیال ہے کسی دن عرفان یاترانجا صاحب کو لے کر امیگریشن کھلواتے ہیں, ایسے نہیں. جی پوسٹ آفس کی رسید پہ جو پاکستان گئے ہوئے ہیں, جی میں نے کہا کہ گورنمنٹ کا ارادہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا. ظاہر بات صاحب گورنمنٹ آپ کو تنگ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اس وقت, اس لیے آپ اچھے کی امید رکھیں انشاءاللہ. اچھا جو صاحب جو کل کا ڈکریٹو آیا ہے, کل کے 4 مئی سے جو شروع ہو رہا ہے آج رات 12 بجے سے, اس میں یہ بتانا چاہوں گا دوستوں کو تھوڑا سا کہ اس میں آپ رشتہ داروں سے مل سکتے ہیں, آپ فیضانساتہ یا فیضانساتوں کے گھر جا سکتے ہیں, دوستوں سے نہیں مل سکتے. جو یہ میں نے پوائنٹ لکھے ہوئے تھے, آپ رجونے سے کے اندر جو ہے وہ سیر کر سکتے ہیں, بریشیا کریمونا, لیکن رجونے سے باہر آپ نہیں جا سکتے. اسی طرح جو ریسٹورنٹ ہیں ان کا آیا کہ وہ 1 جون سے کھولیں گے. شاپنگ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے, شاپنگ کا جو سلسلہ ہوگا وہ 18 مئی سے ہوگا. اسی طرح جو سینما ہیں, تھیٹر ہیں یا ڈسکوٹیکیں ہیں, ان کے وہ بالکل بند رہیں گے. اچھا نئی جو ہماری باربر شاپس ہیں یا بیوٹی پارلر ہیں وہ 1 جون سے کھلیں گے. جنازے کی اجازت دے دی گئی ہے.
शादी ब्याह निकाह की इजाज़त दी गई है मेजरमेंट लेने के बाद। इसी तरह जो आपने जो प्रॉपर इबादत है ईसाइयों की मैसा, उसकी इजाज़त नहीं दी, लेकिन जो छोटा मैसा होता है छोटे केजों में 15 बंदों तक, उसकी उन्होंने इजाज़त दी है। आप पैदल वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पलस्तरा नहीं जा सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर आप अकेले को गेम करना चाहें जो जिसमें जिस तरह टेनिस या दौड़ना चाहें या कोई ऐसी गेम जिसमें दूसरा साथी ना हो, आप वो खेल सकते हैं। टीम की शक्ल में आप अभी तक नहीं खेल सकते। पार्क में आप लोग जा सकते हैं जो। और दूसरा स्पेशल जो बात है पाकिस्तानियों के लिए कि बच्चों को आप खेलने के लिए लेकर नहीं जा सकते। जो पार्क में या चंद्र कुमार चाल में जो बच्चों के खेलने की झूले वगैरह लगे होते हैं, उन पर अभी भी सख्ती से पाबंदी है। जो इटली में म्यूजियम है या जो नुमाइशें होती हैं या जो इस तरह के प्रोग्राम है, उन पर मुसलसल पाबंदी रहेगी। हाँ, टेलीफोन की दुकानें और फेरामेंटा जो है वो खुल जाएगा। उसके अलावा जो टेलीफोन या कंप्यूटर की रिपेयरिंग की दुकानें वो खुल जाएंगी। तो इस पर इंस्ट्रक्शंस हैं काफ़ी। जब आप मार्केट जाएंगे तो या टेलीफोन लेने या टेलीफोन ठीक करवाने तो आपको नया जो ऑटो सर्टिफिकेशन आया है वो पुर कराना पड़ेगा। पार्क के लिए आपको रियायत हासिल होगी। और सब लोग ये ज़रूर याद रखें कि अब सड़क पर कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, घरों में कंट्रोल ज़रूर होगा। ये इदारे नज़र रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर रिश्तेदारों के घर जाने की इजाज़त दी है और वालिदैन को मिलने की इजाज़त दी है तो वहाँ खप डाल जाए। यकीनन बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करनी होगी। और इस हद तक अहकामात किए गए हैं कि अगर आप रिश्तेदारों के घर मिलने के लिए गए हैं तो वहाँ पर भी आप मास्क पहन के घर में रह सकते हैं। ये 5-7 लोग अगर ड्राइंग में बैठे तो मास्क होना चाहिए। अगर उस दौरान आपको पुलिस कंट्रोल कर ले तो वो जुर्माना कर सकती है। बहुत शुक्रिया। ये क्वेश्चन मोहम्मद आसफ साहब पूछ रहे हैं कि जी नई जो डिक्रेट है उसमें कासा बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल, अभी ये इसी वीक में एक नई डिक्रेटो गवर्नमेंट जारी करने लगी है जिसमें अपना सेल्फ एम्प्लॉयड जो है लवोरो ऑटोनोमो वालों का भी जो है वो अजाफी कर रहे हैं, उसका बोनस वगैरह और कासे के बारे में भी स्पेशल कानून ला रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी इसका जवाब देना कबल अज वक्त है, आप एक वीक इंतजार कर लें तो नई सूरत हाल जो है वो वाजिया होकर सामने आएगी। ड्राइविंग स्कूल का बता दें मियां आफ्ताब साहब। जी, मेरा ख्याल है ड्राइविंग स्कूल की इजाज़त नहीं होगी फिलहाल। उसके स्कूल अगर बंद है तो फिर ड्राइविंग स्कूल भी बंद है। वहाँ पे क्लासेस होती हैं 10-10, 15-15 लोगों की। तो अगर वो इबादत की इजाज़त नहीं दे रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि स्कूल की दे रहे हो। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, मैंने डिक्रेटो में पढ़ा नहीं है। बाकी मोहम्मद यासीन गिलानी साहब, आप अपने ड्राइविंग स्कूल से रब्ता करें। बहुत से स्कूल ऑनलाइन भी टीचिंग कर रहे हैं, बल्कि स्कूलों को ये बाकायदा कहा गया है कि वो ऑनलाइन टीचिंग जो है वो इसका बंदोबस्त करें, घर में ही लोग पढ़ें, क्योंकि अफाजती मैयर देना अभी इन अदारों के लिए इतना आसान काम नहीं है। ये फैक्ट्रियों के लिए मसला होगा जो इतना ज्यादा बिजनेस कर रही हैं। तो हम तो जो ना ट्रेन कब खुलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जो है वो उसके जो मेजरमेंट है उसका इंतजाम के इतना फासला होना चाहिए, और सैनिटाइजर और मास्क जो है। हाँ, मास्क मियाँ साहब एक चीज जो हम बार बार भूल रहे हैं सबको बताने की कि जितनी भी रश वाली जगह पे मास्क लाजमी है। तकरीबन हर जो है वो जोन ने तकरीबन अब लाजमी कर दिया हुआ है। जहां पे भी आप लोगों के साथ डिस्टेंस में आपका मसला बन सकता है वहां पे आपके पास मास्क होना बहुत जरूरी है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो साहब इंतहाई लॉकडाउन में भी मुकम्मल तौर पर खत्म बंद नहीं की गई थी। ट्रेन और जो शहर के अंदर कम्यूने के अंदर बसें चलती रही हैं, वो चलती रही हैं और अभी भी चल रही हैं। और वो जहाँ पर हुकूमत या कम्यूना ये समझता है कि ज़रूरी है वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। बिल्कुल सही। अली रजा कुरैशी साहब, हम बता चुके हैं कि तमाम सजोन 31 अगस्त तक वैलिड हो चुकी हुई हैं, और जिसकी खत्म होने वाली हैं या खत्म हो गई हैं वो सब की वैलिड हो चुकी हुई हैं। एक बात तमाम सजोन 31 अगस्त तक वैलिड। जी जी मियाँ साहब।
پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی بات ضرور ہے اگر کوشش کریں تو، کیونکہ اٹلی جو ہے اس میں سب بڑی مضبوط انڈسٹری تھی سیاحت کی، اور آپ نے بونس کی بھی بات کی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بونس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا، نہیں کیا تو ایک 2 دن میں ہو جائے گا۔ 400 سے لے کر 600 یورو تک حکومت دے رہی ہے، کیونکہ باہر کا ٹورسٹ تو اس سال اٹلی میں نہیں آنا، تو اگر جو بھی اٹلی کا ریزیڈنس ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتا ہے اس کے لیے 400 سے لے کر 600 تک بونس دے رہی ہے۔ آپ ہوٹل میں رہیں، کھانا کھائیں، تو میرا وہ بونی دیں گے، ووچر دے گی حکومت، تو پاکستانیوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اٹلی میں ایک تاریخ ہے، دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے، تو کرونا وائرس سے نکل کر تھوڑا سا ریلیکس ہوں، وہ واچرز کا صحیح استعمال کریں، اور اٹلی کے جو تاریخی مقامات ہیں وہاں پر جائیں، وزٹ کریں، اور کرونا وائرس میں جو آپ کا گھر رہ کر تکلیف برداشت کی ہے اس سے ریلیکس ہو اس صورت سے، اور ضرور فائدہ اٹھائیں سارے پاکستان۔ یہ بہت اچھا مشورہ ہے۔ رچیبوتا کتنا ویلڈ ہے؟ ظاہر ہے رچیبوتا جب کستوری بند ہے اور آلریڈی وہ سب کچھ ویلڈ ہو گیا تو آپ کا ویسے بھی رچیبوتا اور سجون اسی قانون کے زمرے میں آتی ہیں۔ اظہر اکرام صاحب، نام نہاد وکیلوں کو کنڈیم کیا کرنا ہے؟ جی بس آپ بہتر ہے کہ سارے انفارمیشن خود لینگویج سیکھیں جس ملک میں رہتے ہیں، اور خود سرچ کریں، تمام قانون اویلیبل ہیں آن لائن۔ جی جو ٹریول انفارمیشن ہے، اگر آپ کسی بھی اٹالین ویب سائٹ کو کھولیں تو وہ باقاعدہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ آپ کا اگر کوئی پروگرام ہے بھی ٹریولنگ کا تو اس کو 1 جولائی تک پوسٹ پون کر دیں۔ یعنی یہ کویسچن نہیں ہے کہ فلائٹ کب کھلیں گی، یہ کویسچن ہے کہ اگر فلائٹ کھل گئی تو آپ اس میں بیٹھنا پسند کریں گے کہ جس میں یہ ڈر ہو کہ کوئی ایک بھی بندہ بیٹھ گیا تو سارا جہاز جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جہاز کی جو ہوا ہے وہ کہیں وہ باہر سے لے کے باہر نہیں نکالتا، وہ جو لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ساری آکسیجن سب کی اکٹھی ہوتی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر فلائٹ اوپن ہو بھی جائے، کل اوپن ہو جائے، تو میں جو ہے وہ اس پہ ٹریول کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب تک گورنمنٹ کی طرف سے اور محکمہ صحت کی طرف سے اس کو مکمل محفوظ قرار نہ دے دیا جائے، یا کوئی ایسی بگ پرابلم کسی کو ہے، جیسے لوگ پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں، جیسے لوگ دیگر ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے میں ایک ابھی سے بتاتا جاؤں کہ تمام ٹریول ایجنسیاں بھی یہی کہہ رہی ہیں، ہم نے کونسل جنرل کا انٹرویو کیا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، اور تمام جو ممالک کے جو اس ممالک کی امبیسیز ہیں اور دوسری امبیسیز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کسی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا نام امبیسی کو ریکارڈ کروا دیں، ٹریول ایجنٹ کو بتا دیں، تاکہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی صورتحال بنتی ہے، جیسے کہ زلفی بخاری صاحب نے بھی کہا کہ کوئی بندوبست کرنے والے ہیں ٹریولنگ کا، تو ایسے صورت میں جو لوگ ٹریول کرنا چاہیں گے ان کا ڈاٹا موجود ہونا ملک میں موجود امبیسیز کے لیے یا ٹریول ایجنٹس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ کسی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کا ارادہ ہے ٹریولنگ کا، تو پلیز سب سے پہلے تو یہ کام کریں نا، اس کے بعد پھر جو اگر کوئی بندوبست ہوا چارٹرڈ فلائٹوں کا یا نارمل فلائٹوں کا اور آپ ٹریول کرنے کے ہوئے تو وہ آپ سے خود رابطہ کر لیتے ہیں۔ جیسے برطانیہ میں لوگ آ رہے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں، چارٹرڈ فلائٹس پہ بھی آ رہے ہیں اور دوسری نارمل فلائٹس پہ بھی آ رہے ہیں، اس صورت میں برٹش ہائی کمیشن ان سے رابطہ کرتا ہے۔ ہم نے انٹرویو کیا اسی جذبہ کے پلیٹ فارم پر کونسل جنرل صاحب کا جو پاکستانی ہیں، انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اٹالین امبیسی سے رابطہ کیا پاکستان میں، تو اٹالین امبیسی کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس تو صرف 30 بندوں نے جو ہے وہ رابطہ کیا واپس جانے کے لیے، تو اگر 30 بندوں کے لیے تو کوئی فلائٹ نہیں آئے گی، تو آپ بجائے اس کے کہ آپ یہ انفارمیشن لیں کہ ہم فلاں ملک میں پھنس گئے ہم کیا کریں، آپ اس ملک میں موجود اداروں سے امبیسی سے اپنا نام لکھوائیں کہ جی ہم ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ہم پھنسے ہوئے ہیں، تاکہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو، چاہے وہ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی صورتحال ہو تب یا کوئی عام صورتحال ہو، تو وہ آپ سے رابطہ کر سکیں۔ تو صاحب اس میں نا 2-3 لوگوں نے میسج کیا ہے، جی ہم اٹالین ایمبیسی میں رابطہ کرتے ہیں، فون نہیں اٹینڈ کرتے، ای میل نہیں ہوتی، تو میں یہ جو دوست ہیں میں سن رہے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ آپس میں گروپ بنا لیں اور کنفرم کر کے وہ جذبہ پلیٹ فارم پہ جذبہ کے آپ میسنجر پہ میسج کر کے ہمیں 200-250 بندوں کی لسٹ پرووائڈ کر دیں کہ جو پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں اور آنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کی جو ایسا جس طرح پیارا صاحب نے 2 دفعہ حافظ احسان کھوکھر صاحب کو لیا ہے،
हम लीडरशिप के साथ या इदारों के साथ राब्ते में हैं, तो हम कौंसलर जनरल साहब को, इटालियन एम्बेसडर को जोर डाल सकते हैं कि ये लिस्ट है जी, आप ये हमें फ्लाइट दें। तो अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है एम्बेसी से कि वहाँ फोन नहीं अटेंड कर रहे या ईमेल का जवाब नहीं दे रहे, तो आप लिस्ट पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, 200-250 जो लोग सफर करना चाहते हैं वो जज्बा को दें, और इंशाल्लाह हम उनकी आवाज पहुंचाएंगे और फ्लाइट का अरेंज करवा के देंगे जहां तक मुमकिन हो सका। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो फ्लाइट्स कंपनी है उसको भी, वो भी शुक्र करेंगे अगर उनके भी कोई फ्लाइट बनती है, अगर आप PIA से रब्ता करते हैं या दूसरे से अपना नाम लिखाते हैं। इरफान बड़ाई साहब पूछ रहे हैं क्या कम्यूने में आजादाना फिर सकते हैं? आजादाना तो ये कानून नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें आप कोई किसी सैर वगैरह पे जा रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि मैं सुबह की वॉक पे जा रहा हूँ या मैं वर्जिश करने जा रहा हूँ किसी पार्क में, तो वो तो ठीक है, लेकिन आजादाना तो ये कानून नहीं है। असल में गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि आप जितना ज्यादा हो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। ये हमारे भी मोहम्मदी मस्जिद से जो तर्जुमान है तनवीर असगर साहब, उनकी ट्रैवल एजेंसी भी है, वो पेज पे आके हर हफ्ते जो ट्रैवल शेड्यूल है मुख्तलिफ एयरलाइन का 1 by 1, कतर, एमिरेट्स, गल्फ, सऊदी अरब, तुर्किश, अमान, जितनी भी एयरलाइंस हैं, वो शेड्यूल हर वीकेंड पे हफ्ते में एक दफ़ा बताते हैं कि कौन सी एयरलाइन का कब तक प्लानिंग है। 18 मई तक उन्होंने बताया कि तुर्किश एयरलाइन का ऑपरेशन बंद है, बाकी जितनी भी हमारे अरब कंट्रीज के हैं वो 1 जून तक उन्होंने ऑपरेशन बंद कर किए हुए हैं। और अगर किसी को अर्जेंट इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो तनवीर असगर साहब बहुत अच्छा ट्रैवल गाइड जो है 5-6 मिनट का वो क्लिप देते हैं, हर एयरलाइन का शेड्यूल, फ्लाइट ऑपरेशन वो यूरोप के लिए बताते हैं। यूरोप के बॉर्डर अभी तक यूरोपीय यूनियन ने इस सिलसिले में कोई प्रोग्राम नहीं दिया कि वो कब तक खोलेंगे, वो दे भी नहीं सकते क्योंकि अभी लॉकडाउन सिर्फ इटली ने नरम किया है 4 को, अभी और बहुत से ममालिक हैं जहां पे अभी तक लॉकडाउन है। तो इस सूरत हाल में मसला तो ये है कि इटली की इंफॉर्मेशन खाली का भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इटली में अगर ओपन हो भी गया तो दीगर ममालिक में अगर ओपन ना हुआ तो फिर उसी तरह ही होगा ना सारा सिलसिला। तो जब तक, पहली बात तो ये ध्यान में रख लें कि अभी इस कोरोना वायरस का कोई वैक्सीनेशन कामयाब नहीं सामने आई, सामने आ भी गई तो उसमें उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उनको जानने के लिए भी 6-7 महीने की जरूरत होती है। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ ये जो पहली स्ट्रेटजी है अगर ये कामयाब हो गई, और इटली जैसे पहले आया था इटली में और इटली के बाद ही ये सारा सिलसिला शुरू होगा, तो उसके बाद ही ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि ये जो लॉकडाउन वाली स्ट्रेटजी है ये कामयाब हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि अगर लॉकडाउन के बाद भी वो एकदम लोग मूव करना शुरू कर देते हैं और ये दोबारा स्प्रेड अल्लाह ना करे होता है तो फिर एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा मुल्क के लिए। अच्छा प्यारा साहब, मेरा ख्याल है कि अब हमने इटली स्पेन का तो बहुत यहाँ पे कम्युनिटी थी शोर डाला, एक मसाइल के हल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक स्टेप पे हमें आगे जाना चाहिए। हुकूमत की तो कारकर्दगी जो रही है ओवरसीज के सिलसिले में उससे हम कतई मुतमईन नहीं है। इस जब लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ फरवरी के एंड पर, खास करके इटली का, इटली यूरोप का एक दरवाज़ा है, और इस दौरान हमारे हजारों पाकिस्तानी भाई ईरान के बॉर्डर से लेकर स्लोवेनिया, हंगरी, क्रोशिया, पोलैंड, रोमानिया, बोस्निया में फंसे हुए हैं। उनकी कोई दाद रसी, उनका कोई पता, जिंदा है, मर गए, क्या बना है, कोई प्रोग्राम देखे मियाँ साहब, जब हमने इदारा वफाकी मुंसिब के कमिश्नर शिकायत जो है, शिकायत उनको जब हमने लाइन पर लिया, लोगों ने कंप्लेंट्स भेजी। अब मुझे उन्होंने रिपोर्ट भेजी है कि जितने अफ्रीका में मुख्तलिफ ममालिक में लोग फंसे हुए थे उनको अब निकाल रहे हैं, अफ्रीका से लोगों को निकालना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब जो है ना चार्टर्ड फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं पूरी दुनिया के लिए, जहां अब इटली के लिए जो मसला है, इटली का एयरपोर्ट्स का कोई मसला आ रहा है कि अभी तक ये अलो नहीं कर रहे। और दूसरा जो मसला है कि जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि इनको चाहिए कि तनवीर असगर साहब के पास रजिस्ट्रेशन कराएं, आबद नज़ीर साहब हैं उधर मिलान में बैठे हुए, उनके पास करवाएं, हमारे पास ये करवाएं, कौंसलेट में करवाएं,
تاکہ ان کو پتا چلے کہ فلائٹ کے لیے پیسنجر ہیں بھی یا نہیں ہیں، پاکستان کے لیے اسپیشل فلائٹ کے لیے ہیں یا نہیں ہیں. لیکن جو اصل فلائٹ ہے وہ کھلتی ہوئی 1 جولائی تک نظر نہیں آ رہی، جو شیڈول فلائٹس ہیں. ابھی چارٹرڈ فلائٹ ہی چلیں گی. دیکھیں میاں صاحب، کارکردگی کو چھوڑیں، جو آپ نے شور ڈالا، جو ہم نے شور ڈالا، جو دوسرے لوگوں نے شور ڈالا، ہم سب کو شامل کرتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو چارٹرڈ فلائٹس ہیں، چارٹرڈ فلائٹ، ان کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. دیکھیں اب جرمنی 7-8 کو پھر چارٹرڈ فلائٹ آ رہی ہے، 10 تاریخ کو پیرس کے لیے چارٹرڈ فلائٹ آ رہی ہے. اب رہ گیا اسپین اور اٹلی، انشاءاللہ تعالی وہاں بھی جلدی چارٹرڈ فلائٹ جو ہے وہ آ جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جو آنا چاہتے ہیں پاکستان سے، وہ اٹالین ایمبیسی میں یا پاکستان کونسلیٹ میلان میں اپنی رجسٹریشن کرائیں، یا جو تنویر اصغر صاحب محمدیہ والے بریشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس رجسٹریشن کرائیں، یا ہمارے پاس رجسٹریشن کرائیں. لیکن میں سب کو تسلی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ڈاکومنٹس کی وجہ سے کوئی شخص رکے گا نہیں. ڈاکومنٹس جن کے ایکسپائر ہو گئے ہیں لیکن لیگل ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، ان کو ڈرنا نہیں چاہیے. انشاءاللہ تعالی سب آئیں گے. میرے ساتھ حافظ احسان کھوکھر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر ویک میں 1 دن میں کھلی کچہری لگاؤں گا. اگر کسی کو مسئلہ ہو تو وہ میرے پاس کمپلینٹ بھیجے. تو وہ ایک بااختیار ادارہ ہے جس کے پاس سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں. اور دوسرا جو آپ محنت کر رہے ہیں کہ آپ نے علی محمد خان صاحب کو لائن پہ لیا، صاحبزادہ جہانگیر صاحب کو لیا، پھر احمد جواد صاحب کو لیا، آپ نے تقریباً جو ہائیسٹ قیادت ہے ان تک جو آواز ہے وہ پہنچ چکی ہے، ان تک آواز جو ہے وہ ہماری پہنچ چکی ہے. اب ہماری ایک انشاءاللہ تعالی مضبوط آواز ہے. تو لیکن اب پوری دنیا میں کوئی اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کے انشاءاللہ تعالی سب کے مسائل حل ہوں گے. دیکھیں ایک تکلیف کی صورتحال تو ہے، پوری دنیا میں وبا ہے، یہ عام نارمل حالات تو نہیں، پوری دنیا میں ایک ایمرجنسی ہے. اب دیکھیں اگر اٹلی کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ پاکستان میں خراب ہو جاتے ہیں، اب جب تک پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے وہ فلائٹ آپریشن نہیں شروع کریں گے. اور جب تک اٹلی کا تسلی بخش نہیں ہو جاتے انہوں نے بھی فلائٹ آپریشن نہیں شروع کرنا. لیکن یہ کہ سب نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے. کوئی بھی اب جو ہے اگر البانیہ میں کسی کو کمپلینٹ ہے، اگر بلغاریہ میں ہے، اگر کسی بھی ملک میں ہے، تو وہ اپنی جو کمپلینٹ ہے وہ ادارہ وفاقی موصف کو بھیجے. ہم ان کا جو نمبر ہے وہ شیئر کر دیں گے یہاں. تو اور میاں صاحب آپ کو کہنا چاہیں تو جی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ آفس میں کوئی نرمی نہیں ہے اٹلی میں. یہ اٹلی میں پاکستانی پاسپورٹ آفس میں کوئی نرمی نہیں ہے. دیکھیں کہ قانون تو آیا ہوا ہے، قانون آیا ہوا ہے، باقاعدہ سرکولر آیا ہوا ہے وزارت داخلہ کا. وزارت داخلہ کا سرکولر آیا ہوا ہے. سرکولر یہ آیا ہوا ہے کہ جن کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو رہی ہے 30 کو، ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے. 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے. یہ مطلب وزارت داخلہ کی طرف سے انسٹرکشن آ گئی ہیں. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب جو پاکستان میں رکے ہوئے ہیں ان کا بھی جو ادارہ وفاقی موصف کے کمشنر ہیں حافظ احسان کھوکھر صاحب، انہوں نے نوٹس لے لیا ہے. انہوں نے 11 کو طلب کر لیا ہے کہ جو پاکستان میں شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جو تیار ہیں وہ رکے ہوئے ہیں وہ ڈلیور ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی جب اب نرمیاں ہوئی ہیں تو اس ہفتے سے پاسپورٹ جو ہیں وہ آفس کھل جائیں گے، کام ہوگا. انہوں نے بھی اپنا پیغام منظور چوئی صاحب نے دے دیا ہے کہ جو قانونی طور پر آ سکتے ہیں وہ کنسولیٹ میں آئیں، لیکن ادھر بھی ان کو ذرا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. یہ سنڈے کو انہوں نے اپنی جو ان کی فیس بک پیج ہے اس پہ انہوں نے نوٹس لگا دیا ہے کہ پاسپورٹ کا یا جتنا سسٹم کنسولیٹ میں یہ شروع ہو جائے گا. اور کوئی سوال؟ یہ علی رضا صاحب پوچھ رہے ہیں وہ فرانس میں ہیں اور لاک ڈاؤن 11 مئی کو ختم ہوگا تو بسز وغیرہ کھل جائیں گی
یہ تو ویٹ کرنا پڑے گا. ویسے تو بسز سارے ممالک میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ مکمل بند نہیں ہوئی. پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مکمل طور پر بند نہیں ہوئی, وہ ریڈیوسڈ ہیں بعض ممالک میں. اور اگر 11 کو وہ لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں نے کام پہ بھی جانا ہوگا, اور پبلک ٹرانسپورٹ تو ویری امپورٹنٹ ہے, تو آبویسلی کھل جائیں گے. لیکن دیکھیں فرانس کا تو ہم جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس فرانس کا جو ایگزیکٹ ڈیٹا ہے وہ نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ کر سکتے ہیں کہ فرانس جہاں لاک ڈاؤن میں نرمی ہوتی ہے, پبلک ٹرانسپورٹ میں سب سے پہلے نرمی ہو جاتی ہے. تو یقیناً پبلک ٹرانسپورٹ میں نرمی ہوگی, لیکن ایگزیکٹ جو ہے وہ بات نہیں کی جا سکتی. تفیر گمن صاحب پوچھ رہے ہیں امیگریشن کا چانس. جی بالکل امیگریشن کا چانس ہے. یہ لاک ڈاؤن سے پہلے تو باقاعدہ گورنمنٹ نے پلان تک بنا لیے ہوئے تھے, لوگوں سے, مختلف سیاسی پارٹیوں سے ان کا ایجنڈا اور تجاویز لے لی ہوئی تھی. ایک کمیشن بن گیا ہوا تھا جس نے باقاعدہ ان تجاویز پر غور کرنا شروع کر دیا تھا. باقاعدہ بیانات چھپنا شروع ہو گئے تھے کہ شاید 2012 کے سٹائل پہ ہوگی, لوگوں سے ٹیکس لیا جائے گا اور اس پر سے زور نہ دی جائے گی. تو چانس جی بالکل, یہ اگر یہ افتاد نہ آتی تو چانس تو تقریباً بنا ہی ہوا تھا. پاکستان ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں, میرا مالک اسد انٹیگریشن نہیں دے رہا اٹلی تک, تو ترنتو میں رہتا ہوں. جی آپ لوکل ترنتو میں سی جی آئی ایل سے رابطہ کریں, اپنی لوکل ٹریڈ یونین سے, اور آپ کا رائٹ ہے. آپ کو اگر ایک دن بھی کوئی بندہ آپ کی تنخواہ نہیں دیتا تو آپ کو اگلے مہینے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, اسی مہینے جو ہے وہ لوکل سندکاتوں سے رابطہ کر لینا چاہیے. امبیسی کے بارے میں کوشچن ہے میاں صاحب, پاکستان امبیسی کھلی ہوئی ہے کیا؟ جی بالکل, اس دن قونصلر جنرل صاحب نے خود, جب میں نے ان سے کوشچن کیا تھا کہ کب کھلے گی, تو انہوں نے کہا کہ انتہائی لاک ڈاؤن میں بھی امبیسی قونصلیٹ بند نہیں ہوئے, ہم سروسز دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کھلی ہوئی ہے, اور اگر کسی, پہلی تو بات ہے فی الحال ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر کسی کا کوئی ارجنٹ کام ہے تو قونصلیٹ امبیسی اویلیبل ہے, وہ کروا سکتا ہے. یہ سوال ہے, میں اپنا پاسپورٹ کھو گیا ہوں, مجھے ابھی انکوائری کرنی ہے یا مجھے جلد بھی ملتا ہے, تو انکوائری میں تو ٹائم لگے گا نا. ہاں ظاہر ہے, وہ گورنمنٹ اپنی انکوائری تو کروائے گی. اب سسٹم چینج ہوا ہے, وہ آن لائن منگوا سکتے ہیں اور ایزی بھی ہو گیا, سرکولر بھی آ گیا. تو اب یہ ہے کہ ہر جگہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا ہے, انکوائری اب آن لائن جائے گی, آن لائن, اور اس کا قانون بن گیا کہ 2 ویک کے بعد, 2 ویک کے اندر اندر انکوائری واپس آنی چاہیے. اور اس کے بعد یہ بھی ہو گیا کہ اگر کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے تو وہ یہاں بیٹھ کر اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ آن لائن پاکستان سے منگوا سکتا ہے, وہ یہیں اپلائی کرے گا اور اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بن کر آ جائے گا. یہ انکوائری بھی جو ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی جلدی آ جائے گی. اگر کسی کو پھر بھی مسئلہ ہو تو حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب اویلیبل ہیں, آپ ان کو اپلیکیشن لکھیں, وہ پھر وہ انشاءاللہ تعالی نوٹس لیں گے, اگر کوئی کام رکا ہو وہ بھی ہو جائے گا. اچھا پیارا علی شاہ صاحب, صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جو جی میرا آئی بان بلاک ہو گیا, تو سر آپ اپنے اسی پن کی وجہ, اسی پن کو ڈال کر اس کی ویب سائٹ پہ دوبارہ انٹر ہو, اور اپنی جو ہے وہ ذاتی جو ہے, ایک تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت اس کا کیا سٹیٹس کیا ہے, اور بعد میں آپ اس کی چیزیں جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. آپ کا آن لائن اکاؤنٹ ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. جی میاں صاحب سوری. اچھا, تو آگے پاکستان میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کے لیے ہم بات کر رہے تھے. تو اب پلیٹ فارم سے میں انہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ منگل والے دن ہمارے ساتھ ہوں گے. ابھی انہوں نے ٹائم ہمیں کنفرم کر دیا ہے, سینیٹر فیصل جاوید صاحب, بڑی مضبوط آواز ہے, عمران خان کے قریبی لوگوں میں سے ہیں, ان کی کچن کیبنٹ میں, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. وہ ٹائم جو ہے وہ 4:30 کا دیا ہے انہوں نے یورپ کا, یہ ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے کنفرمیشن دے دی ہے. تو اس دوران چونکہ ٹائم ہم نے لیا ان سے 2 گھنٹے کا, تو انیل مسرت صاحب سے بھی بات ہوئی ہے, وہ بھی ایک مضبوط آواز ہے, اور 2-3 لوگ پی ٹی آئی کے اس دوران ہمیں جوائن کریں گے. اگر جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں وہ ہمیں منگل 12-1 بجے تک 200-250-300 لوگوں کی لسٹ پرووائڈ کر دیں, تو ہم زیادہ اعتماد کے ساتھ, زیادہ جو ان کی جو آواز ہے وہ ان کے سامنے جو ہماری حکومت ہے اس تک پہنچا سکتے ہیں. تو اٹلی کی جو نو ختم ہو گئی ہے, میں فرانس میں ہوں, پاکستان جانا چاہتا ہوں. میرے بھائی سعید ساجد صاحب, یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ ہے. آپ کی جو نو ختم پہ آپ پاکستان جائیں گے تو آپ کے پاس تو رچی ہوتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ بتانے کے لیے کہ میں نے جمع کروائی ہوئی ہے.
تو آپ اگر اس میں ٹریولنگ کریں گے تو بہت زیادہ رسک ہے کہ آپ وہاں جا کے پھنس جائیں گے. آپ یہ تو نہیں جا کے کہہ سکتے جی قانون بن گیا تو اب یہ ویلڈ ہو گیا 31 اگست تک. تو یہ تو ان لوگوں کے لیے جو پہلے جمع کروا کے یہاں سے گئے ہوئے تھے, تو وہ تو کوئی ہو سکے. اگر آپ ختم ہونے کے بعد جائیں گے تو آپ خود سوچیں کہ یہ کوئی, میرا نہیں خیال کہ آپ کے فائدے میں جائے گی یہ چیز, آپ پھنس بھی سکتے ہیں. جی پیارا صاحب. چوئی صاحب وہ پہلی تو بات ہے کہ فلائٹ نہیں ہے, اور اگر وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو سجورنو جمع کروا کے رچی بوتے پہ جا سکتے ہیں, انہیں میرا خیال پرابلم تو کوئی نہیں ہے نہ جانے میں. وہ کہہ رہے ہیں میں فرانس میں ہوں, فرانس میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اٹلی کی سجورنو ہے لیکن رہے وہ اس وقت فرانس میں رہے ہیں. دیکھیں وہ پاکستان, لیکن یہ ہے کہ واپسی کا ارادہ ترک کر دے تو پھر دیکھیں یہ نا اب افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے یہاں جرمنی میں, ٹھیک ہو گیا. تو پروگرام کو شارٹ کرتے ہیں. تو میں آپ دونوں سے ویک میں ایک دفعہ آپ سے بھی اور میاں آفتاب صاحب سے بھی ٹائم لیتا رہوں گا کہ ہم جو دوسرے تو انٹرویو ہم کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے دوست ساتھی ہیں ان کے سوالوں کے بھی جوابات دیں, ان کی بھی بات سنیں اور ان کے مسائل بھی سنیں اور جواب بھی دیں. اور میں تمام ساتھیوں کو جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں اٹلی میں, پورے یورپ میں, ان سب کو ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم آپ کی آواز ہیں, صرف ہم نہیں, اٹلی میں اور دوست بھی, ملک شاہ صاحب ہیں, شفیق بٹ صاحب ہیں, وہ اپنے ندیم صاحب ہیں, راجہ افتخار صاحب ہیں, اور بہت سے دوست کام کر رہے ہیں. اسپین میں نوید وڈائچ صاحب ہیں, راجہ شفیق کیانی صاحب ہیں, اسی طرح فرانس میں بھی کافی دوست, خالد بشیر صاحب ہیں, صاحبزادہ عتیق صاحب ہیں. سب دوست محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور میاں آفتاب صاحب بھرپور جتنی ان سے محنت ہو سکتی ہے یہ محنت کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ابھی انہوں نے سینٹر فیصل جوید صاحب کو انوائٹ کر لیا کہ ان کا بلانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ تک جتنے بھی اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ہیں وہ پہنچتے رہیں. حافظ احسان کوکر صاحب سے ہماری بات ہو گئی ہے, وہ ہر ہفتے ایک کھلی کچہری جذبہ نیوز پہ لگایا کریں گے. تو کس طرح کے جتنے بھی پرابلم ہیں وہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان تک اچھے طریقے سے پہنچ سکے, ان کے ریزالو ہو سکے. اور جو اٹلی کے لوگ ہیں ان کی قانونی مشاورت کے لیے ہمارے پاس محمود اصغر چوئی صاحب موجود ہیں. میاں آفتاب صاحب بھی قوانین پہ پوری گرپ رکھتے ہیں. ان سے ہم ٹائم میں لے کر گائیڈنس کے لیے, آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے پروگرام کرتے رہیں گے. بلکہ محمود چوئی صاحب سے تو ہم یو کے حوالے سے بھی پروگرام کریں گے نا, جرمنی کے حوالے سے بھی پروگرام ہوتے رہیں گے, ناروے, ڈنمارک, تمام ممالک کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے, اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے. ہم میں جتنی طاقت استطاعت ہے, ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے, لیکن مصیبت کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ مصیبت کی گھڑی ہے, اس کا مقابلہ ہم سب نے مل جل کر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے پوری انسانیت کو نکالے. برکیف اگر نرمیاں کم ہو رہی ہیں تو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا. کرونا وائرس ختم نہیں ہو گیا, کرونا وائرس ختم نہیں ہو گیا. لاکھوں کے حساب سے اموات ہو چکی ہیں. اٹلی میں 28,000 اموات ہونا کوئی معمولی بات نہیں, کوئی معمولی بات نہیں. یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے. تو اس لیے دوستوں سے, تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ جو افواہیں پھیلاتے ہیں, ابھی بھی پھیلا رہے ہیں, اتنے انسان مار گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کرونا وائرس ہے ہی کوئی نہیں. فارم پہ یقین نہیں کرنا, احتیاط کرنی ہے. احتیاط کا دامن کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا. محمود چوئی صاحب آپ کا شکریہ, میاں آفتاب صاحب آپ نے دونوں کے دوستوں کا شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسی طرح ویک میں ایک دفعہ میں نے آپ کا ٹائم لینا ہے تاکہ ہمارے جتنے دوست بھائی ہیں ہم سب کی رہنمائی کر سکیں. اوکے, خدا حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیں جی سب دوست.